إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مكان إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں اور عزت مآب بہنوں، اس سے پہلے کے جمعہ میں آپ کے سامنے حج کی اہمیت، حج کن لوگوں پر فرض ہے اور حج سے کون سا حج مطلوب ہے اور حج سے اللہ کیا چاہتا ہے، ان باتوں پر گفتگو رکھی گئی. آج خاص طور سے حج کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میں شروع سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو بھی عبادت فرض کی ہے وہ یوں ہی رسم کی پورتی کے لیے نہیں، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ انسان کی اس دنیا میں بھلائی ہو، وہ اس دنیا میں سب سے اچھا انسان بنے اور مرنے کے بعد اس کو جنت. اسی لیے اگر صرف رسم ادا کی جائے
جائے تو اس عبادت کا وہ فائدہ نہیں ملتا ہے جو اس عبادت سے مطلوب ہے۔ حج کے فائدہ کیا ہے؟ حج کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا ہے، کیونکہ آپ حج جان رہے ہیں کہ حج امت محمدیہ سے پہلے سے آ رہا ہے، اور اس میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کام وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سارے لوگوں کے ارد گرد ہی حج کے اعمال ہیں۔ تو ہم کو حج کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے بارے میں جاننا ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس مقام پر پہنچے کہ ان کے ایک ایک کام کو عبادت بنا دیا گیا، یادگار بنا دیا گیا۔ اس کام کو دوہرانا آپ کے لیے، ہمارے لیے عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفا سے مروہ چکر لگایا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹا کے لیے پانی ڈھونڈنے یا کھانے کا کوئی انتظام کے لیے وہاں سے یہاں جو چکر لگایا تھا، اس چکر کو ہمارے لیے عبادت بنا دیا گیا۔ اب جو بھی حاجی جاتا ہے وہ یا عمرہ کرنے والا جاتا ہے تو اس عمل کو دہراتا ہے۔ آخر کیا بات تھی کہ ان کے کاموں کو ہمارے لیے عبادت بنا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ چھری چلائی تو اس کو یادگار بنا دیا گیا۔ اس کے یادگار میں آج ہم حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں، اور صرف حاجی نہیں، سارے مسلمان جن کو اللہ نے نصرت کی ہے وہ بھی قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقامات جو ان لوگوں نے جس کو کیا کہتے ہیں اپنے کاموں میں شریک کیا تھا، وہ ساری چیزوں کو عبادت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ جو خاندان تھا پورا کا پورا، انہوں نے اللہ کا ایک سچا، اچھا اور نیک بندہ کیسا ہوتا ہے اس کی سب سے اچھی مثال قائم کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا اچھا، سچا اور نیک بندہ کیسا ہوتا ہے اس کی ایسی مثال قائم کر دی کہ جو سارے لوگوں کو اپنانی چاہیے۔ اسی لیے ان کی زندگی کے کاموں کو عبادت بنا دیا گیا تاکہ آپ اس کو دیکھ کر کے ان کی زندگی یاد کریں اور اس زندگی سے اپنی زندگی کو ملائیں، اور پھر جو ہے آپ اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خصوصیت جو قرآن میں آئی ہے وہ ہے بہت اچھی صفت کہ حنیفہ مسلم، یعنی وہ اپنے آپ کو انہوں نے اللہ ہی کے لیے یکسو کر دیا۔ ایسا مسلمان، ایسا اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری کے حوالے کرنے والا جو اس میں یکسو تھا، اس میں اور کوئی چیز ادھر ادھر سے ملی نہیں تھی۔ تو ایک نظر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ڈالیں
اور وہاں سے ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ کیا، اور اس کی یادگار بنانے والے آج ہم لوگ کیسے ہیں، ہماری زندگی اس سے ملتی جلتی ہے یا نہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شعور سنبھالتے ہیں تو وہ ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہو. بت پرست گھرانہ ہی نہیں، وہ گھرانہ جو بت پرستی کا امامت کر رہا ہے وہی کر رہا ہے. ایسے گھر میں آگ کھولتے ہیں جہاں کے بت پرستی کی لیڈنگ کی وجہ سے ان کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے. ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. اس گھر میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان اس پر مطمئن نہیں ہوتا کہ باپ دادا پوج رہے ہیں ستاروں کو، چاند کو، سورج کو بھگوان بنائے ہوئے ہیں، ایشور بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کے نام سے ہم کو رتبہ بھی مل رہا ہے اور اسی کے نام سے ہماری روزی روٹی بھی چل رہی ہے. تو اسی کو لے کر کے وہ بیٹھ نہیں جاتے ہیں، بلکہ سب سے پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق کی تلاش کرتے ہیں. حق کی تلاش یعنی کہ یہ کیا ستارہ، چاند، تارے، سورج یا ہاتھوں سے انسانوں کے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی یہ پتھر اور مٹی کی مورتیاں یہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اس پر وہ غور کرتے ہیں. جب وہ غور کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ستاروں کو چمکتا ہوا تو وہ کہتے ہیں یہ خدا ہے، یعنی غور کر رہے ہیں. پھر جب چاند نکلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی روشنی میں یہ ستارے کیا ہو گئے، مان پڑ گئے. تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ خدا ہوگا کیونکہ یہ اس سے زیادہ روشن ہے. اور جب سورج نکلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ چاند بھی مان پڑ گئے. تب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو خدا ہوگا کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے کہ نہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا، تب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. جو خود دوسرے کے نظام بنائے ہوئے نظام میں چل رہا ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور اس میں نہ طاقت ہے اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی ہٹانے کی، نہ وہ سمجھتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ جواب دیتی ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ ہم کو کیا دے سکتا ہے؟ پھر جب اس طرح سے حق کی تلاش میں وہ سرگردہ رہتے ہیں پھر اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ الہ قابل عبادت پوجنیہ وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، جو ان ساری چیزوں کا نظام چلا رہا ہے. پھر اللہ ان کو ہدایت دے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ آدمی کو حق کی تلاش کرنی چاہیے، سچائی کی تلاش کرنی چاہیے، یتھا استھتی والی نہیں رہنا چاہیے کہ باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں ہم بھی کریں گے. یہ نہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی تلاش ہونی چاہیے. اور جس کے اندر اس کی تلاش ہوگی اس کو اللہ کیا دے گا؟ ہدایت. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، نبوت کا اعلیٰ مقام بھی دیا، تو انہوں نے پا لیا کہ نہیں یہ مخلوقات نہیں خدا ہو سکتے ہیں،
جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے. خدا تو وہ ہوگا، الہ تو وہ ہوگا جس نے سب کو بنایا ہے، جو سارا نظام چلا رہا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب اس حقیقت کو پا لیا انہوں نے تو چپ بیٹھ گئے. اس کے بعد نہیں نا، اب وہ اپنے باپ کو دعوت دینے لگے کہ آپ یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس کو بنانے والے تو آپ ہیں، آکار دینے والے آپ ہیں. وہ تو نہ بولتی نہ سنتی، یہاں تک کہ مکھی اس میں بیٹھ جائے تو اس کو ہٹا بھی نہیں سکتی ہے. ایسی مجبور محض چیز کو آپ کیسے خدا بنا سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہ اس طرح سے اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، پھر عوام کو سمجھاتے ہیں، پھر وہ اس وقت کے بادشاہ وقت کو جا کر کے سمجھاتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی مناسب تدبیر ہو سکتی ہے سمجھانے کی وہ سارا اختیار کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ مورتیاں یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہیں، بنا نہیں سکتی ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جس دن ان کا میلہ ٹھہرا یا اس کا دن تھا، اس دن انہوں نے جا کر کے کچھ مورتیوں کو توڑ دیا، اور اس کے بڑے مورتی جو تھی سب سے بڑا والا جو اس کے کندھے میں وہ کیا کہتے ہیں کلہاڑی لٹکا دی. یہ کوئی فساد نہیں کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے. تو جب لوگ آئے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا مورتی کی حالت، تو انہوں نے فوراً سمجھ گئے کہ یہ ابراہیمی کا کام ہوگا. سمجھ رہے؟ پھر سب دوڑے، ان کو پکڑ کے لائے اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا کہ ارے بھائی، تم یہ جس کے گلے میں یہ لٹک رہا ہے، یہ کلہاڑی لٹک رہی ہے، انہیں سے پوچھ لو. ہو سکتا ہے کہ اس کی بات ان لوگوں نے نہ مانی ہو اور وہ غصے میں آ کر کے کی پٹائی کر دی ہو. لوگوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے. پھر کہا کہ جو نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، پھر وہ تمہاری مرادیں کہاں سے پوری کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس بات کو سن کے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش تو ہو گئے، ان کو جواب نہیں ملا. لیکن جانتے ہیں اندھ وشواس کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مفاد، دنیاوی مفاد. جیسے اس وقت کا جو راجا تھا، اس کا مفاد یہ تھا کہ وہ دین ہی کے نام پر ان کا بھگوان بنا ہوا تھا اوتار، اور وہ اپنے دھرم کے نام پر ان کا استحصال کر رہا تھا. ہے کہ نہیں؟ ان کو بھی ایشور کا اوتار سمجھا جاتا تھا، اور وہ ان سے فائدہ اٹھا رہا تھا. اسی طرح سے وہ پنڈت، پروہت اور اس کے پجاری یا بنانے والے، وہ سارے کو تو وہاں پر عزت بھی مل رہی تھی، پیسے بھی مل رہے تھے. تو یہ سارے کا مفاد تھا، تو وہ کیوں سمجھ کے دیتے؟ اور عام عوام جو ہے ان کو ایسا نشہ پلا دیا جاتا ہے کہ بھائی دھرم کے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے ورنہ تم بھرشٹ ہو جاؤ. ہے کہ نہیں؟ یہ دھارمک ٹائپ کے جو لوگ کہتے ہیں اسی کو مان لو. قرآن نے کہا نہیں. قرآن نے کہا کہ ہر کام سوچ سمجھ کے ہوگا، اندھ بھکتی نہیں ہوگی، اندھ وشواس نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں؟ کوئی بات ہم کہہ رہے ہیں تو میرے کہنا یا مجھ سے بڑے عالم کا کہنا، اس سے بڑے عالم کا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. معنی یہ ہے کہ وہ قرآن میں ہے کہ نہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں، آپ کے طریقے میں ہے کہ نہیں، یہ پوچھنا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اندھ بھکت کی طرح اگر آپ مانیں گے
اور کل وہ جو دھرم کے نام پر آپ کا استحصال کرنے والا ٹولہ قیامت کے دن جب پکڑ میں آئے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حرام کام، تم نے یہ کام جو قرآن میں اور حدیث میں منع تھا کیوں کیا؟ اور آپ کہیں گے نہیں، فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کہنے سے اللہ آپ کو نہیں چھوڑ دے گا. سمجھ رہے نا؟ وہاں کہے گا کہ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ تمہارے سامنے تو قرآن موجود تھا، نبی کی حدیث موجود تھی، نبی کی زندگی موجود تھی، پھر کون سی چیز تم کو رکاوٹ تھی اس کو ماننے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے؟ تو یہ جو اندھ بھکتی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ان کو کچھ نہیں ہے، ان کو اوپر والے نے جو کہہ دیا وہ اس کے پیچھے بس نعرہ لگاتے ہوئے چل دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑا. ایک آدمی نہیں نکلا کہ ارے بھائی بات تو ان کی صحیح ہے، ہم کو تو ایک اللہ کو ماننا چاہیے جس نے پیدا کیا ہے. ایک آدمی نہیں نکلا. ایک طرف مفاد پرست جو لوگ حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ نہیں جانتے. آپ کسی بھی اچھے سے اچھے مشرک سے پوچھئے کہ ہمارا پوجیہ کون ہے، خالق کون ہے، بنانے والا کون ہے، رچیتا کون ہے، تو کہے گا ایک ایشور ہے، چاہے نام وہ جو رکھ دے، بھاشا کا جو بھی فرق ہو وہ بھی کہے گا ایک ہی ہے. لیکن پھر یہ کیا ہے؟ تو اس پر وہ کچھ نہیں دے یا ایسی تعبیر گودی کرے گا. اصلاً وہ ساری ان کی دکانیں ہیں کہ نہیں، ان کا کاروبار ہے. اگر ایک اللہ کی طرف لگ جائے، آپ قرآن سے استفادہ کرنے لگے تو مذہبی ٹائپ کے مذہب کے نام پر دکان چلانے والے وہ ارد مولویوں کی وہ جو آپ سے خواہ مخواہ کی فیسیں وصول کرتے ہیں مختلف ناموں پر، وہ کہاں سے آئے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دین میں تجارت تو ہے نہیں. آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، ابھی میں آپ کے امام خطیب ہوں، یہاں پر آپ کو کچھ بھیٹی چڑھانا ہے نہیں نا. یہ جو بھیٹی کا ماحول جہاں آ جائے، جہاں پر حضرت جی کو کچھ دینا پڑ جائے اور وہ عبادت شمار ہونے لگے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں کچھ نہ کچھ کھیل ہے، دین کے علاوہ کوئی چیز آ گئی ہے. کیونکہ دین میں اس طرح کی تصور نہیں ہے، بہت ہی واضح طور پر یہ سمجھنا ہے. تو ایسے لوگ جانتے ہیں حقیقت کو، لیکن وہ عوام کو ورگلاتے رہے، عوام کو ورگلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہی تو ان کے کسٹمر ہیں. اگر وہ سدھر گئے تو ان کی دکانداری تو گئی. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا. اس طریقے سے آپ کو ہم کو کیا سبق ملا کہ اگر حق سمجھ میں آ گیا، جیسے کہ اب آپ کے سامنے حق آ گیا، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ لوگوں تک اس حق کو پہنچائیں، اپنے ہی تک اس کو محدود نہ رکھیں. اس حق کو کیا کریں؟ لوگوں تک پہنچائیں. اب یہ بابو کہہ گئے تو ہم پڑھے لکھے نہیں، تو حدیث میں کیا آیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات معلوم ہوئی ہے، وہی پہنچا دیجیے. آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ ایک، بتا دیجیے کہ اللہ ایک. آپ کو معلوم ہوا کہ ہماری ہدایت کے اللہ نے قرآن نازل کیا، بتا دیجیے کہ یہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے کوئی سند یافتہ ہے کہ نہیں، وہ مولانا اور وہی چاہیے. ہر آدمی جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے، خود عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حق مل گیا، اب انہوں نے وہ حق پہنچانا شروع کر دی، اس کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش شروع کر دی. اور اسی کشمکش میں معاملہ یہاں تک آیا کہ آپ کو جان کی بازی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے یہ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ
یہ آگے کی قربان، ابھی میں نے صرف 2 باتیں آپ کو کہی ہیں، ایک یہ ہے کہ حق کی تلاش کرنا، دوسرا حق پا جائیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنا، اور تیسرا یہ کہ ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس حق کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ ہماری آپ کی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ چیز ملتی ہے۔ یہ جو حج کا عمل ہے یہ اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے آیا ہے۔ اس میں اور بھی اسباب ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو پھر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حنیفا مسلمن یعنی یکسو مسلمان بنائے، کہیے آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ